اس لیے کہ بزنس ہو گیا. میں اس لیے کہتا ہوں ڈاکٹر بناؤ، ماسٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، اس سے پہلے مصطفیٰ کے دین کا قاری بناؤ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اگر دین والا ہوگا ایم بی بی ایس بھی بنے گا تو سرنج میں پانی نہیں بھرے گا، اصلی دوا کا انجیکشن لگائے گا. مر جائے گا تو پہلے بتا دے گا لے جا، اس کو رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کسی کا حرام کو لقمہ نہیں لے گا، ایک ایک لقمہ حلال کا کھائے گا. اگر شریعت والا ڈاکٹر ہوگا، دعوے کے ساتھ کہتا ہو ڈاکٹر بھی ہو، عاشق رسول بھی ہو، تو جہاں خوراک دے گا پان نبی پہ درود بھی پڑے گا. دوا اتنی جلدی فائدہ نہیں کرے گی جتنی جلدی مصطفیٰ کا درود فائدہ کرنے لگے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. وسیم بھائی ہمارے کئی ساتھی ڈاکٹر بھی ہو رہے ہیں، کئی ساتھی پروفیسر بھی ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ایسا نہیں ہے کہ مولوی محتاج ہو جاتے ہیں، محتاج نہیں ہوتا مولوی. اس وقت مولانا صبا مبشر صاحب دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سب سے بڑا سائنٹسٹ مولوی ہے. بے شک حق غلط کہہ رہا ہوں، ثابت بھی کر دوں. ہے، بے شک. سب سے بڑا سائنٹسٹ ٹھنڈا گرم ملا کے بتاتا اب کیا بنے گا. مولوی یوں نظر اٹھا کے بتا دیتا کیا ہونے والا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یاد رکھیے گا پہلے سے مولوی چیختے رہے بدلو ورنہ ایسا ہوگا. ہو رہا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہماری قوم تو کہتی بے وقوف جماعت ہے. یہ بے وقوف جماعت نہیں، یہ جنتیوں کی جماعت ہے. سبحان اللہ. یہ جنتیوں کی جماعت ہے. ہماری قوم کتنی حقارت سے کہتی وہ دیکھو کچھ لوگ نا تو ایسا ہوتا سارے اچھے بھی نہیں ہوتے اور سارے خراب بھی نہیں ہوتے. اللہ نے کسی نہ کسی کے دل میں تو قرآن کی محبت رکھی ہوتی ہے. کچھ تو ہوتے ہیں نا جو قرآن سے پیار کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں زکوٰۃ کھانے والا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ میرا نصیب جگانے والا ہے. اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. کوئی زکوٰۃ والا کہتا ہے، کوئی نصیبوں والا کہتا ہے. قیامت میں اللہ حکم دے گا فرشتوں جاؤ جتنے قرآن والے ہیں نا سب کو اکٹھا کر کے لاؤ. فرشتے کہیں گے مالک اتنا بڑا میدان محشر ہے، اس میں اولین و آخرین جمع ہیں. آدم سے لے کے مصطفیٰ تک کی ساری امتیں موجود ہیں. پہچان کیسے ہوگی کون حافظ قرآن ہے؟ رب فرمائے گا منہ سونگنا، جس کے منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی وہی قرآن کا قاری ہوگا. سبحان اللہ. سوچ یار جہاں پسینے اتنے بدبودار ہوں گے کہ آج اس کی ایک بوند سکھا دی جائے بندہ مر جائے، ایسے پسینے کے ماحول میں بھی جس کے منہ سے مشک کی خوشبو ہوگی وہ قرآن والا ہوگا. سبحان اللہ. نصیب والا نہیں ہے وہ تو آج بڑی بڑی بیماریاں یوں لگ رہی ہے کہ اس کا جھوٹا نہیں کھانا، اس کا جھوٹا نہیں کھانا. میرے حضور نے کیا فرمایا شور المومن شفا، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. آج گلاس الگ ہو گئے، پلیٹیں الگ ہو گئی. ہاں ناخون نہیں کاٹے، پلیٹیں الگ کر لی. میرے حضور نے فرمایا کھانے سے پہلے وضو کر لیا کر. تو کھانے سے پہلے کا وضو کیا؟ ہاتھ دھونا اور کلی کرنا. یہ نہیں کرے گا ٹیشو پیپر لے گا، وہ اس میں جنے کیا لگا ہوتا ہے پوچھ کے تک دے گا اب کھائے گا. یہ ہم جہاں شریعت کی پابندی کرنی تھی وہاں نہیں کرتے، پلیٹ الگ کر رہا ہے. نہیں جھوٹا نہیں کھانا بیماری لگ جائے گی. اللہ کے بندے نیکوں کا جھوٹا کھانے سے اللہ بیماریاں کاٹ دیتا ہے اللہ. تو یہ قرآن والے کبھی ان کا جھوٹا پانی پی لیا کریں، کبھی ان کے آگے کی پلیٹ اٹھا کے کھایا کریں. پھر دیکھو اللہ تندرست بناتا ہے کہ نہیں. اللہ کتنی برکتیں تمہارے جسم میں اور گھر میں دے گا سوچ بھی نہیں سکتے. میں یہ بات کہہ رہا تھا ایک باپ ہے اولاد کو پڑھاتا ہے. سب کو اپنی اولاد پیاری ہے نا، کوئی بندہ ایسا نہیں جسے اولاد پیاری نہیں. اور بلکہ باپ ہم بھی اب اولاد والے ہیں تو ہمیں ایک رشتے کا پتہ چلا ہے کہ یہ رشتہ کیا ہوتا ہے. ماں باپ کی قدر صرف وہی جان سکتا ہے جس کے آگے اولاد ہوتی ہے. جس کے آگے اولاد ہی نہیں اسے کیا پتہ کیا کرتے. سچ یہ ہے کہ باپ اگر پردیس سے آتا ہے نا شام کو 300 روپے کما کے لاتا ہے، 20 روپے کی چیز بیٹے کے لیے لاتا ہے. اللہ کے کہتا ہے میرا بیٹا کہاں ہے. اگر بیوی کہتی ہے نا سویا ہے تو کہتا ہے اسے اٹھا آج اس کی پسند کی چیز لے کے آیا. بیٹے کو سوتے سے اٹھا کے پھر کہتا ہے دیکھ تیری پسند کی چیز ہے. قسم خدا کی کھانا کھا کے انرجی ڈرنک پی کے یا کوئی بھی چیز طاقت والی کھا کے باپ کی تھکن نہیں اترتی. باپ کی تھکن بیٹے کی مسکراہٹ دیکھ کے اترا کرتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہر باپ کا رشتہ. میں تو سوچتا ہوں جیسا مجھے اولاد پیاری ہے ایسی سبھی کو اولاد پیاری ہوگی کیونکہ رب نے رشتہ ہی ایسا بنایا ہے. تو وہ باپ جو اپنے بیٹے کو شام کو آ کے دیکھتا ہے تاکہ تھکن اتر جائے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ بیٹے کو دور کرنا پسند کرے گا اپنے آپ سے؟ یہ جتنے لوگ ہیں اس بستی کا نام کیا ہے؟ قاضی ٹولہ. قاضی ٹولہ. ماشاءاللہ قاضی صاحب کی نسبت سے قاضی ٹولہ ہے. اللہ سلامت رکھے اس پورے کو بستی کو. تو یہ سارے لوگ باہر کے ہیں نا، قاضی ٹولہ سے باہر کے گھر چھوڑ کے آئے نا. کتنی چیزیں چھوڑی انہوں نے. مولانا صبا صاحب مبشر صاحب ہم لوگ جب پڑھتے تھے جب گھر سے جاتے تھے
تو 8-8 دن رویا کرتے تھے. یہ رات کو تمہارے بچے گھروں پہ سوتے ہیں, کتنی بار ان کے بستر چیک کیا جاتا ہے, ماں رات کو ان کے بیٹے کا کمبل چیک کرتی ہے, کہیں پیر تو نہیں کھولے ہیں, کہیں سر تو نہیں کھولا ہے, لیکن یہ وہاں جا رہے ہیں جہاں کوئی بستر دیکھنے والا نہیں ہوگا, جہاں کوئی راتوں کو کمبل سنبھالنے والا نہیں ہوگا, جہاں کوئی گرم پانی کر کے دینے والا نہیں ہوگا, جہاں جانے کے بعد بستر بھی خود ہی کرنا ہے, اوڑھنا بھی خود ہے, فکر بھی خود کو کرنی ہے. یہ سب کچھ چھوڑ کے گھر سے آئے ہیں, اس کے باوجود آ کر کے جب انہوں نے مدرسے میں ڈیرا ڈالا ہے, وہ یار تیرے بچے سردی میں اٹھ کر کے جب پانی چاہتے ہیں, ماں کہتی بیٹے ڈیزل لگا ہے, گرم پانی ہے, لائٹ نہیں ہے تو پانی گرم کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ قرآن والے تھے, جب دنیا رات کو 3 بجے سوتی ہوتی ہے, یہ اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں, نہ کوئی گرم پانی دینے والا ہے, نہ کوئی گرم بستر دینے والا ہے, رات کے 3 بجے اٹھنے کے بعد گرم پانی سے وضو کرتے ہیں. مشیت بھی مسکراتی ہے. اللہ کہتا دیکھو کہ میرے قرآن والے ہیں, بستر چھوڑ دیا قرآن کے لیے, سرد پانی سے وضو کر رہے ہیں صرف میرے لیے. اللہ اکبر. مگر ایک بات غور سے سننا پیارے, یہ مدرسے میں آ جاتے ہیں, تمہارا بچہ گھر کے اندر اگر ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال دیتا ہے اس کو سردی لگ جاتی ہے, کسی کے پھیپھڑے چلتے ہیں, کسی کو نیمونیا ہو جاتا ہے, کسی کی سانسیں تھم جاتی ہے. لیکن 3 سال ہو گئے مدرسے میں, پوچھو ان پڑھنے والوں سے, ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے, ٹھنڈے فرش پر پیر رکھنا ہے, بستر بھی ہلکے ہیں, کپڑے بھی پرانے ہیں, لیکن پوچھو تو صحیح کیا کوئی آج تک ٹھنڈ سے مرا ہے, کوئی سردی سے مرا ہے؟ نہیں مرا. تب تک کوئی بستر سنبھالنے والا نہیں ہے, کمبل اڑانے والا نہیں ہے. بتا تو صحیح کیا بات ہے, جب تیرے بچے گھر میں ہوتے ہیں انہیں ٹھنڈ اثر کر جاتی ہے, جب یہ مدرسے میں ہوتے ہیں ٹھنڈ اثر نہیں کرتی ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے جب بچے گھر پہ رہتے ہیں تو ماں باپ کی نظروں میں رہتے ہیں, جب مدرسے آ جاتے ہیں تو رسول پاک کی نظروں میں. نعرے تکبیر. میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہاں موت آ جائے تو اس سے اچھی کون سی موت ہو سکتی ہے؟ بے شک سبحان اللہ. تو نصیب والا ہوگا جس کی زندگی کا یہ آخری دن ہوگا آج کا, اور جلسے میں بیٹھا ہوگا. ہاں, یہ محفلیں جو ہے نا, ان محفلوں کا تعلق بڑا عجیب ہے, رنگ بھی عجیب ہے. جوانوں محفلوں میں بیٹھا کرو, وقت دیا کرو ان محفلوں کو. ان محفلوں میں ذات سے کسی کا تعلق نہیں ہوتا, یہاں آتا کوئی نہیں ہے, سارے بلائے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کان کھول کے سنیں, یہاں خود سے کوئی نہیں آتا, بلائے جاتے ہیں. بلائے کیوں جاتے ہیں؟ دیکھو کتنے امیر ہیں جو نہیں آئے ہوں گے, کتنے غریب ہیں جو آ کے بیٹھ گئے, لیکن کتنے علامے نہیں آئے ہوں گے, کتنے بغیر پڑھے لکھے لوگ آ کے بیٹھ گئے, سبحان اللہ. ہے نا. کتنے سواری سے چلنے والے نہیں آئے ہوں گے, کتنے پیدل چل کے آتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. بے شک. اگر اپنے آپ سے تعلق ہوتا تو ہر پیسے والا بیٹھا ہوتا, سبحان اللہ. ہلانے والا بیٹھا ہوتا, لیکن یہاں آتا کوئی نہیں, بلایا جاتا ہے. کبھی میں کہتا ہوں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, سبحان اللہ. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ. تو جہاں جتنے ہیں آئے بیٹھے ہیں, اور 100% ان محفل میں بندہ آ کے بیٹھے اور بخشا نہ جائے ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. بے شک. یہ رب کی رحمت کے منافی ہے, بندہ آئے اور بخشا نہ جائے, اس لیے کہ رب کہتا میں تمہارا منہ نہیں, میں تو اپنے محبوب کا منہ دیکھ کے بخشا سبحان دیتا ہوں. اللہ. سبحان اللہ. تمہارے تو کوئی کرم ہی نہیں ہے جو بخشے جاؤ, محبوب کا چہرہ دیکھتا ہوں, بخش دیتا ہوں. تم محبوب کے ہو اور سارے بخشے جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بخشش بچا کے بھی رکھنی ہے. بخشے تو سارے رکھا جائے. رب اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اور ماں کی طرح اپنے بچے سے پیار کرتی ہے. انسان بڑی بات ہے, صرف ایک جانور کو آپ دیکھیں, مرغی دیکھی ہے نا, جانتے مرغی, جانتے تو بولے. سیوان کا علاقہ پڑھا لکھا علاقہ ہے. میں امید کرتا ہوں یہاں سر ہلا کے بات نہیں کہی جائے گی, یہاں زبان چلا کے جواب دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. مرغی دیکھی ہے نا, اس کا وجود کیا ہوتا ہے؟ کوئی وجود نہیں. بتاؤ وہ اڑتی ہے کہ چلتی ہے؟ اللہ سلامت رکھے, زور سے. چلتی ہے کہ اڑتی ہے؟ چلتی ہے. اور اب اندازہ لگائیے, عادتاً اس کا چلنا کام ہے, اڑنا اس کی فطرت نہیں ہے. فطرت چلنا ہے, لیکن کبھی اس کے بچے پر چیل قبضہ کرے گا, اور مرغی کے بچے کو چیل لے کے جاتی ہے, تو جو دوڑنے والی چیز ہے وہ اڑ جایا کرتی ہے. سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل کیا گیا, ایک شیر ایک ہرن کے بچے کا پیچھا کر رہا تھا. میں سمجھانے لگا ہوں ماں اور ممتا کیا ہے.
اس کا پیچھا کر رہا تھا شیر بچے کا. تو ہرن نے جب یہ دیکھا کہ یہ میرے بچے کو پکڑ لے گا تو شیر اور بچے کے بیچ میں آ کے ہرن کھڑی ہو گئی تاکہ یہ مجھ پہ حملہ کرے, میرا بچہ چھوٹ جائے. یار غور کرنے والی بات ہے, اگر جانور ہو کر کے رب نے اس کے دل میں اولاد کا اتنا پیار رکھا ہے تو پھر انسان ہو کر کے ماں کے دل میں رب نے اولاد کا کتنا پیار رکھا ہوگا. غور کرنے والی بات ہے, اگر جانور کے دل میں اولاد کا اتنا پیار ہے تو پھر ماں کے دل میں انسان کا کتنا پیار ہوگا. آپ مجھے بتاتا چلو, میں کسی ناقص انسان کی بات نہ کرتا, چل کامل انسان کی بارگاہ میں چل, اس کی چوکھٹ پہ چل جس کے آنگن میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, جسے سب کچھ خدا نے عطا کیا اور اتنا عطا کیا فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, محبوب تیرے دروازے پہ جو آئے خالی نہیں جانا چاہتی ہے, وہ خالی نہیں لوٹاتا ہے جس کی چوکھٹ پہ سب کچھ ہوتا ہے, وہ خالی نہیں لوٹاتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. محبوب کیا ہے, کتنا ان کے پاس ہے, بریلی سے آواز آتی ہے مالک کونین ہے, کو پاس کچھ رکھتے نہیں, تو جگہ کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. آپ وہ کہتے ہیں, آپ مجھے بتاؤ ماں کیا ہوتی ہے, کہتے ہیں صحابہ آج بھی مجھے بچپن کا وہ دور یاد ہے جب کبھی ماں مجھے بچپن میں اپنے بازو پہ سلاتی تھی, اپنا دوپٹہ اپنے چہرے پہ ڈالتی تھی اور اپنے چہرے کو چھپا کر کے آنسو بہانا شروع کر دیتی تھی اور رو کے کہتی تھی یا اللہ پیدا ہونے سے پہلے میرا بیٹا یتیم ہو گیا ہے, اگر میں چلی گئی تو میرے بیٹے کا کیا بنے گا. اللہ اکبر. آقا کہتے ہیں صحابہ آج تک مجھے ماں کے وہ جملے تڑپا دیا کرتے ہیں, اور یار بتا تو سکی جس کا بیٹا کائنات کے نبیوں کا امام ہو, اس ماں کو بیٹے کا اتنا درد ہے تو بتا تیری میری ماں کو اپنی اولاد کا درد کتنا ہوگا. اور سن, یہ تو ماں کو پیار ہے بیٹے سے, مصطفیٰ کتنا پیار کرتے ہیں. آقا کہتے ہیں صحابہ آج بھی میرا جی چاہتا ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور وہ اس حجرے کے اندر ہوتی, میں مصلی امامت پہ ہوتا, آہستہ سے پردہ سرکتا, آواز آتی بیٹے محمد میری بات سمجھا. سرکار کہتے ہیں میری ماں اتنا کہتی, صحابہ نماز چھوڑ دیتا, مصلی چھوڑ دیتا, ماں کے پاس چلا جاتا. آقا کس لیے, تو میرے نبی نے کہا تھا اگر ماں راضی ہوتی ہے تبھی پیدا کرنے والا خدا راضی. اب ذرا غور کریں, میں نے بتایا یہ ماں ہے, یہ رشتہ کے ماں سے ہمارا. میں ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو حافظ بنایا. لائق مبارکباد ہے وہ بہنیں جنہوں نے ایسے بھائیوں کو روٹی بنا کے کھلائی جو بدلے میں جا کر کے قرآن دیں گے. اور وہ باپ, اللہ سلامت رکھے اس باپ کو جنہوں نے خود تو مزدوریاں کی ہیں, جوان بیٹوں کو قرآن کے لیے چھوڑ رکھا ہے. جوان بیٹوں کو قرآن کے لیے چھوڑ سکتا ہے. توجہ کریں صدر صاحب تھوڑا صدر, جوان بیٹوں کو. ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنی اولاد سے اپنی غرض نہ رکھتا؟ ہر بندے کو غرض ہے. انسان تو انسان, بندہ ایک پیڑ لگاتا ہے نا تو اس امید پہ لگاتا بڑا ہوگا تو اس کے نیچے بیٹھ پاؤں گا, اس کا سایہ ملے گا. وہ کسی نے کہا تھا پیڑ امیدوں کا یہ سوچ کے کاٹا نہ گیا, پھل نہ آ پائیں گے اس پہ تو ہوا ہی دے گا. ہاں, ایک پیڑ کو اس لیے بندہ پالتا ہے یہ بڑا ہوگا جب بڑھاپے میں چھاؤں کی ضرورت پڑے گی تو میرے کام آئے گا. تو جب ایک درخت سے یہ امید ہوتی ہے لگانے والے کو, تو ایک بیٹے سے کتنی امید ہوتی ہوگی ایک باپ کو. یہی سوچ کے تو پالتا ہے جب میں تھک جاؤں گا تب یہ بیٹا میرا سہارا بنے گا, جب میں لاٹھی پکڑوں گا تب یہ ہاتھ پکڑے گا. اور یار بیٹے پیدا ہوتے لڈو کیوں بانٹے گئے, تاکہ یہ باپ کا سہارا آیا ہے, اس لیے میٹھا تقسیم کیا گیا کہ یہ بڑھاپے میں باپ کے کام آئے گا. اور یار دیکھو ان میں کوئی شاید ایسا نہیں ہے جو 100 300 500 کما نہ سکے. ہر بندہ اس میں سے 500 کما سکتا ہے, لیکن اٹھا اس کے باپ کو, پوچھ بتا تو صحیح تو نے اس عمر میں ان کو مدرسے کے لیے چھوڑا, چاہتا تو بڑھاپے کا سہارا بناتا, ان سے 500 روپے کی کمائی کراتا, 1000 روپے کی مزدوری کراتا, گھر بیٹھ کے کھا لیتا. مگر خدا کی قسم میں تم سے گزارش کروں گا جوانوں, باپ باپ ہوا کرتا ہے, اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی ہے.
بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے باپ کے لیے بیٹا کی ہوا کرتا ہے. میں کہتا ہوں سکون چاہتے ہو, لوگ کہتے ہیں مولوی بہت بڑا مقدر ہے, تو کوئی وظیفہ بتا دے چین سے نیند آ جایا کرے, بہت دولت دی ہے خدا نے سونے کی پاتا ہوں. میں کہتا ہوں نادان, تجھے نہیں پتا ہے نیند کبھی پیسوں سے نہیں آیا کرتی ہے, نیند کبھی بستر پہ نہیں آیا کرتی ہے, بلکہ سچ تو یہ ہے فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر. مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. اگر پیسے سے نیند آتی تو غریب کبھی نہ سوتا, اگر کتوں پہ نیند آتی تو زمین پہ کوئی نہیں سو پاتا. بتا تو سکی یہ چین سے کیوں سو رہے ہیں, آخر وجہ کیا ہے؟ قسم خدا کی وجہ صرف یہی ہے, یہ چین سے اس لیے سوتے ہیں یہ محنت کی مشقت کے چند لقمے تو لاتے ہیں لیکن کسی کا دل دکھا کر کے لقمے نہیں کھایا کرتے. دل دکھا کے کسی کا پیسہ نہیں کھاتے, ہاں نہیں کھایا کرتے. عزت کیا کرو باپ کی. میں پیروں کی مخالفت نہیں کرتا, اللہ کا شکر ہے سلسلے والا آدمی ہوں. ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا رشتہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. ذرا میں رکھا, لیکن مسئلہ ہے آج بازار بنا دیا لوگوں نے, بازار بنا دیا. آج جاؤ جا کے مدرسوں کی کنڈیشن دیکھو, جہاں پیر بیٹھا وہاں تو قالین 80,000 کی بچھی ہے, جہاں قرآن والے بیٹھے ہیں وہاں چٹائی بھی نہیں ہوتی ہے. تکلیف ہوتی ہے. کئی لوگوں کو یہی چڑھے کہ یہ کیوں اتنا بولتا. میں پیروں کا مخالف نہیں, میں اپنی قوم سے لڑت نہیں ہو رہی. وہاں وسیم صاحب, اب یا تو مولانا وسیم صاحب بجنس کریں 1199 دے, کل سے ہی برکت ہوگی. 786 دے, کل سے ہی برکت ہوگی. اب تو ٹوکنگ چلنے خانقاہوں میں. کس سے ملنا؟ فلاں پیر سے کہ اس کا 1100 بٹو, اس کا 800 کا. ارے مت جا 800 ادھر لے کے, بس خالی ہاتھ مدرسے چلا جا اور کہہ جا کے محتمین سے ایک قرآن والا میرے ساتھ بھیج دے, میرے گھر میں برکت نہیں ہے. ہاتھ پکڑ کے لے آ, تیرے گھر کے اندر 4 بچے کھاتے ہیں, 5واں مصطفیٰ کے مہمان کو لے کے چلا, اپنے دسترخوان پہ بٹھا دے, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا جتنے گھروں میں کھانے بنتے ہیں 4 لوگ ہوتے ہیں تو 6 کا کھانا بنتا ہے. ایک انسان کا کھانا تو کتے کے آگے بھی ڈالا جا سکتا ہے, بکری بھینس کے آگے ڈالا جا سکتا ہے. وہ کھانا اٹھا کر کے مصطفیٰ کے مہمان کے آگے رکھ دے, لیکن اتنا کرنا ہے پہلے اپنے بچوں کو نہ کھلا, پہلے ان کو کھلا دے. خدا کی قسم اللہ اتنی برکتیں دے گا, ایک پشت نہیں 7 پشتوں میں برکتیں عطا کرتا ہے. ہاں اللہ 7 پشتوں میں برکتیں عطا فرمائے. لیکن نہیں, مسئلہ یہ نہیں, مدرسوں کو نہیں دیا جائے. ہاں حکومت تو دشمن ہے ہی ہے, ہم بھی دشمن بنے, ہم بھی ٹانگ کھینچیں گے. دل اور کان دونوں کھولیے, میری بات سنیے. آج جو یہ چہروں پہ داڑیاں ہیں نا, یہ مدرسے والوں کی وجہ سے سلامت ہے. بہت کڑوی بات کہہ رہا ہوں, شاید کوئی آ کے تجھے وراثت میں دین دے کے جائے. آج ہر کوئی غریب نواز نہیں ہے جو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دے گا. سنیں, یہ جو داڑیاں سلامت ہے نا, یہ مدرسے والوں کی وجہ ہے. یہ جو ٹوپیاں ہیں نا, یہ مدرسے والوں کی وجہ ہے. آج جو تیرے باپ کا جنازہ پڑھانے مل جاتے ہیں لوگ نا, یہ اسی مدرسے کی دین ہے. تیرے تیجے کی بات ہو رہی ہے, مدرسے کی دین ہے. جہاں پوچھ ان اداروں نے کیا دیا ہے, کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھے گا تو بتائے گی یہ تاریخ. اللہ اکبر, ان مدرسوں کی وجہ تھی جو آج بھارت آزاد نظر آ رہا ہے. یہ دشمن مخالفت کر رہے ہیں اداروں کی. کوئی کہتا بند کیے جائے, کوئی کہتا اس میں آتنک بنایا جاتا ہے, کوئی کہتا بچوں کو آتنکوادی بنایا جاتا ہے. ہوش کر ہوش, او خیر کر خیر. تجھے نہیں پتا ہے علامہ کافی یہ تیری فیکٹری کی دین نہیں ہے, بلکہ علامہ کافی مدرسے کی عطا ہے. فضل خیر آبادی مدرسے کی عطا ہے. جس نے بھارت کو آزاد کرایا وہ تیرے باپ کی بپوتی نہیں بلکہ مدرسے کی دین تھی. قسم خدا کی, جب تک بھارت میں مدرسے رہیں گے بھارت کی ہوئی آزاد اور مسکراتا ہنستا کھیلتا رہا. یہ کڑوی سچائی ہے. آج اسی کو بند کرنے کی کوشش ہے. اس نے کہا کہ مدرسوں میں جو ہے نا گردن کاٹنی سکھائی جاتی ہے. میں نے تو نہیں جانتا, مدرسوں میں گردن کاٹنی نہیں سکھائی جاتی, مدرسوں میں سر کٹانا سکھایا جاتا ہے. سر
کٹانا سکھایا جاتا. چل میرے مراد آباد میں تجھے بتاؤں مدرسے کیا دیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. کون نہیں جانتا علامہ کافی کی تاریخ کو. جب آپ نے فتوی جہاد دیا تھا, جب آپ نے ہندوستان کی آزادی کے لیے جہاد کا فتویٰ دیا تھا, انگریزوں نے قید کیا, پکڑا گیا, آپ کو جیل میں ڈالا گیا. سب نے کہا تھا کافی فیصلہ بدل دو, آزادی بھی ملے گی, منصب بھی ملے گا. اللہ اکبر. آپ نے کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا. آپ کے ساتھ کیا گیا, مارنا الگ چیز ہے یار, ستانا الگ چیز ہے. لوگ کہتے ہیں جیل میں ناخن اکھیڑے جاتے ہیں, یہ کوئی سزا ہے. علامہ کافی کے بدن پہ پریس گرم کر کے لگائی گئی جس سے کھال تک ادھر آتی تھی. جب پریس کمر پہ رکھی جاتی تھی بدن چل جاتا تھا, جسم سے آنکھیں پڑتے تھے, خون بہا کرتا تھا.